بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ عبارت ہے کہ وقد یجب النصب کقولک، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ابھی مصنف موضوع گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ یہ جو واو کو ہم معیت کے معنی میں کہتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے سامنے ایسی صورتحال آتی ہے کہ واو کو اگر ہم معیت کے معنی میں نہ لیں، واو عاطفہ ہم بنا لیں، تو جملے کے اندر کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی، معنی اور جو مقصود ہے وہ ایک ہی رہتا ہے۔ جیسے ابھی آغا نے مثال دی تھی کہ کیا مثال تھی، جاء زید و عمر، ٹھیک ہے، جاء زید و عمر کہیں تو واو کو ہم عاطفہ بنائیں تو اس کی کیا مشکل ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ زید اور عمر آئے ہیں یا زید عمر کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہاں پہ اگر ہم واو کو عاطفہ بنائیں تو پھر بھی معنی وہی ادا ہو جائے گا، بالآخر اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر واو کو آپ کیا بنا لیں، معیت کے معنی میں بنائیں، جاء زید و عمرن پڑھ لیں، تو پھر بھی کیا ہے، معنی وہی رہے گا کہ دونوں ہی آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمارے لیے کیا جو ہے وہ کرنا جائز ہے کہ کیا ہم یہاں پہ اس کو وعمرن پڑھیں، یہی کام ضروری ہے، یا وعمرن بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسی مثال ہوگی کہ جس میں مصنف کیا کہیں گے کہ آپ کی جو ہے وہ مرضی ہے، آپ جیسے جو ہے وہ پڑھیں، وعمرن پڑھیں یا وعمرن پڑھیں، لیکن بہتر یہاں پہ کیا پڑھنا ہے، اس کو وہ کیا کہیں کہ بہتر یہاں پہ عاطفہ بنانا ہے، میت والے معنی کو آپ نہ لے کریں۔ اچھا، اسی طرح کی کچھ ایسی مثالیں مصنف لے کر آئیں گے کہ جہاں پہ آپ کے پاس واو عاطفہ بنانے کا آپشن نہیں رہتا، اس واو کو ہمیشہ آپ میت کے معنی میں رکھیں گے تو تب آپ کا معنی درست بنے گا۔ اگر آپ واو عاطفہ بنائیں گے تو معنی آپ کا گڑبڑ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ اس نے یہ بات کہنی تھی کہ تم جو ہے وہ برے کام سے لوگوں کو روکتے ہو اور خود یہ کام کرتے ہو، برا کام، ٹھیک ہے۔ یعنی خود ایک بندہ برا کام کر رہا ہے اور اسی برے کام سے روک بھی رہا ہے۔ اب اس نے اس بندے کو یہ جملہ کہنا تھا کہ لا تنہا عن القبیح وانت تأتیہ، کہ تم جو ہے وہ اس برے کام سے نہ روکو کہ جس برے کام کو تم خود کر بھی رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ یعنی ہم جملہ کیا بناتے ہیں کہ لا تنہا عن القبیح وانت تأتیہ کے بجائے کیا رکھتے ہیں، وہ اتیان ہو، یعنی واو کے بعد اسم لے کر آتے ہیں نا، تاکہ مفعول ماؤ کی بات ہو سکے نا۔ مفعول ماؤ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے نا، فعل نہیں ہوتا، نہ ہی جملہ ہوتا ہے۔ یہاں تو چلیں آپ کیا کہیں گے کہ لا تنہا عن القبیح وانت تأتیہ، واو حالیہ بنا لیں کہ تم قبیح سے نہ روکو در حالہ کہ تم اس قبیح کو کر بھی رہے ہو۔ ابھی وانت تأتیہ ہے، یہ پورا جملہ اسمیہ تھا، یہ تو مفعول ماؤ واقع نہیں ہو سکتا، ہم اس کو ہٹا کے وہاں پہ لفظ کیا رکھتے ہیں، اتیان لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتیان اسم ہو گیا، مصدر ہے، یعنی جملہ پھر یوں بن جائے گا کہ لا تنہا عن القبیح واتیانہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تم قبیح سے نہ روکو، ما وہ کیا ہو جائے گا، ما کے معنی میں، اور ساتھ تم کیا ہے اس فعل کو کر بھی رہے ہو، یعنی در حالہ کہ تم اس فعل کو کر رہے ہو اور اس فعل کو کرنے کے ساتھ تم اسی قبیح سے روک بھی رہے ہو، تو یہ کام تم نہ کرو۔ اس کا کیا ہوگا، الٹا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، خود جو ہے وہ برے کام کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو کیا ہے روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے مدرسے میں نہیں ہوتا کہ جو سینئر ہوتے ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر وہ چھوٹوں کو کہتے ہیں کہ آپ قانون کی کیا پاسداری کرو، تو اسے چھوٹے کیا کہتے ہیں کہ قبلہ آپ تو خود قانون پہ عمل نہیں کرتے اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم قانون پہ عمل کریں، تو اس میں کیا ہوتے ہیں، پھر اختلاف بن جاتے ہیں، نفرتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر وہ خود قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس سے نہ روکے نا اگلے کو خلاف ورزی سے، پھر تو کام چلتا رہے چپ کر کے، لیکن خود خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں اور پھر اگلے کو روک بھی رہے ہیں کہ تم نہ کرو، اس سے ماحول کیا ہوتا ہے، مزید خراب ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ بندہ اسے کیا کہتا ہے کہ لا تنہا عن القبیح واتیانہ، کہ تم برے کام سے نہ روکو در حالہ کہ وہ تم خود بھی کر رہے ہو، تو یہ روکنا کیا ہو جائے گا، الٹا زیادہ فساد کو کیا دے گا، جنم دے گا آپ کے لیے۔ آپ مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ واو کو حالیہ یعنی میت کے معنی میں بنائیں تو پھر تو آپ کی بات درست بیٹھتی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ واو کو عاطفہ بنا لو، ٹھیک ہے، لا تنہا عن القبیح و اتیانہ، ٹھیک ہے، کہ تم کبیح سے نہ روکو، عن القبیح واو کو عاطفہ بنائیں تو اس کا عطف پھر کہاں پہ کریں گے، کبیح پہ کرنا پڑے گا، لا تنہا عن القبیح و اتیانہ ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ واو عاطفہ بنا لیں کیونکہ اتیانہ ہی پہ اس پہ عطف کرنا پڑے گا، کبیح پہ،
تو پھر پورا جملہ کیا ہو جائے گا کہ تم خبیث سے نہ روکو، اور لا تنہا عن اتیان القبیح، اور تم قبیح کے انجام دینے سے بھی نہ روکو۔ یعنی اس نے کیا کہہ دیا کہ تم قبیح سے بھی نہ روکو، اور قبیح کو کوئی انجام دے رہا ہو تو اس کو بھی نہ روکو۔ حالانکہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی اگر قبیح کو انجام دے رہا ہو تو تم نہ روکو، قبیح سے بھی نہ روکو، نہیں، وہ اس کی خاص بات کر رہے ہیں۔ یہ جو تمہاری عادت ہے کہ تم قبیح کو خود کرتے ہو اور پھر اس سے روکنا شروع کر دیتے ہو، یہ والا تم کام نہیں کرو۔ باقی وہ اس سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم قبیح سے بھی نہ روکو، اس کو انجام دینے سے بھی کسی کو نہ روکو، وہ یہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا۔ تو لہٰذا جو وہ بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ جو اس کا مقصود ہے، وہ مقصود ہی تبھی پورا ہوتا ہے کہ ہاں واو کو یہاں پہ کیا بنائیں جی، واو بمعنی معیت کے بنائیں۔ واو حالیہ کی طرف آپ جائیں تو پھر ٹھیک ہے، واو عطف کی طرف آپ جائیں گے تو معنی ایک ایسا بنے گا کہ جو اس کا مراد اور مقصود نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی مثال بنے گی کہ جہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ یجب النصب، واو کے بعد جو آئے گا اتیان ہی آپ نہ پڑھیں، اسے اتیانہ پڑھیں، نصب آپ دیں۔ کیوں نصب دینا؟ اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ یہ مفعول معہ ہے اور واو کیا ہے؟ میت کے معنی میں۔ اور اگر آپ نصب نہیں دیں گے، اس کو کیا دیں گے؟ جر دے دیں گے، تو یہ اس بات کی دلیل بنے گا کہ واو یہاں پہ عاطفہ ہے۔ لیکن آپ عاطفہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ معنی میں کیا آ رہی ہے؟ مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے پھر مصنف اس بحث کو شروع کرتے ہیں کہ یہ جو واو کے اندر دو کیٹیگری آپ کو نظر آئیں گی کہ کبھی یہ عاطفہ بن سکتی ہے، کبھی یہ کیا بن سکتی ہے؟ واو معیت یعنی حالیہ بن سکتی ہے۔ تو اس میں آپ کو اس طرح کے حالات پیش آئیں گے۔ تو جن حالات میں ہم واو کو اگر عاطفہ بنائیں تو کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہو، معنوی مشکل کھڑی ہوتی ہو، جو لفظی مشکل کھڑی ہوتی ہو، تو وہاں پہ ہم فتویٰ کیا دیں گے؟ نحوی فتویٰ، کہ واو کو کیا بنانا واجب ہے؟ میت کے معنی میں، اور واو کے بعد نصب ہونا واجب ہے۔ اور اگر جہاں پہ مشکل پیش نہیں آتی تو وہاں پہ آپ کیا ہے؟ جواز کا فتویٰ دے دیں یا کراہت کا فتویٰ دے دیں زیادہ سے زیادہ، لیکن حرمت کا یا وجوب کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ لب لباب ہے۔ آپ عبارت میں آ جائیں، دیکھتے ہیں تفصیل کیا ہے۔ للاسم الواقع شر میں، للاسم الواقع وہ اسم کے جو واقع ہوتا ہے بعد الواو، واو کے بعد، المسبوقۃ بفعل او ما فی معناہ، کہ جو اسم مسبوق ہوتا ہے یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، یا جو فعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ للاسم حالات، یا للاسم ثلاث حالات، اسم کے کتنے حالات ہیں؟ تین کیا حالتیں، تین صورتیں۔ احداہا، پہلی صورت کیا ہے کہ انہ یجب نصب المفعولیت، ہے کہ پہلی صورت وہ ہے کہ جہاں پہ مفعولیت کی بنیاد پہ نصب دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ اس واجب پہ عمل نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ معنی وہ خراب ہو جائے گا، وہ معنی آپ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور نحو اور صرف کا کیا کام ہوتا ہے کہ صحیح معنی پہنچائیں، تعبیر اس کے لیے صحیح لے کر آئیں۔ وذالک، یہ کب ہوتا ہے کہ اذا کان العطف ممتنعا، کہ جب عطف کیا ہو؟ ممتنع ہو، ممنوع ہو، عطف نہیں ہو سکتا بھائی۔ کیوں؟ معنی کیا ہے عطف میں؟ لمعنی معنوی او صناعی، یا تو معنی معنوی ہے، یعنی جو معنی ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور جو چینج شدہ معنی ہے وہ اگلا اس کو چاہ ہی نہیں رہا۔ او صناعی، یا جو معنی ہے وہ معنوی نہیں ہے، یعنی معنی تبدیل نہیں ہوگا، معنی وہی رہے گا، لیکن معنی کیا؟ صناعی آ رہی ہے۔ صناعی کیا مطلب؟ نحو کے قوانین کی مشکل آ رہی ہے۔ نحو کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت کہتے ہیں نا، یعنی ٹیکنیکل مشکل آ رہی ہے، آپ یوں کہہ دیں۔ صناعی صنعت سے ہے، یعنی جو نحوی ٹیکنیکل مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہاں پہ نحوی قواعد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے میں جو ہے وہ مشکل معنوی ہے، کیا مطلب؟ کہ نحوی قواعد کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ آپ ٹھیک ہے وہ عاطفہ بنائیں، اس کو عطف کر دیں، نحوی اعتبار سے جملہ ٹھیک رہے گا نا۔ ویتیان ہی لا تنہا عن الخبیث، ویتیان ہی کی جو مثال دی تھی نحوی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں بنی تھی، وہاں پہ مشکل کیا بنی؟ معنی کی بنی، یعنی ٹیکنیکل اور قواعد کے اعتبار کی مشکل نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا آپشن جو صناعی کا ہے، وہ بھی ہم نے مثال نہیں دی، اس میں مشکل معنی کی نہیں ہوتی، مشکل کیا کھڑی ہو جاتی ہے؟ ٹیکنیکل یعنی قواعد نحو کی خلاف ورزی کی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، وگرنہ معنی کیا ہے؟ ایک ہی رہتا ہے وہاں پہ۔ اچھا، فالاول، پہلے معنی معنوی کو سمجھائیں گے۔ لا تنہا عن القبیح و اتیانہ، اتیانہ یعنی یہاں پہ اتیان ہی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اتیانہ میں اتیان کو نصب دینا واجب ہے۔ وذالک، اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن المعنى علی العطف، کیونکہ اگر آپ عطف بناتے ہیں واو کو میت سے نکال کے
عطف میں لے جاتے ہیں اور عطف میں لے جا کر وہ اتیان ہی پڑھتے ہیں، منصوب آپ نہیں پڑھتے۔ اتیان کا عرف کس کے اوپر کرتے ہیں؟ قبیح کے اوپر کرتے ہیں۔ تو پھر معنی کیا بن جائے گا کہ لا تنہا عن القبیح وعن اتیانہ، کہ تم قبیح سے نہ روکو اور قبیح کے انجام دینے سے بھی نہ روکو، یہ معنی اس کا بن جائے گا۔ وَهَذَا تناقض، اور یہ کیا ہے؟ تناقض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کو قبیح کے انجام دینے سے روکنا چاہتا ہے، وہ تو بلکہ اس کا یہ جو فعل ہے نا کہ کبھی کام کرتا ہے اور پھر اس سے روکتا بھی ہے، وہ اس سے اس جملے کو روکنا چاہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ جو برا کام کرتے ہیں اس سے نہ روکا کریں، وہ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو روک رہا ہے نا، بھی آپ یہ کام نہ کرو، یہ ایک برا کام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے برا کام سے اسے روک بھی رہا ہے اور اس سے کہہ بھی رہا ہے کہ تم کیا برے کام کو انجام دو اور تم نہ روکا کرو، یہ اس کی بات میں تناقض ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کیا کہ آپ اس کو برے کام سے روک رہے ہیں پھر اسے کہہ بھی رہے ہیں کہ تم نے نہیں روکنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی بات میں کیا تضاد ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھئی تم جو ہے وہ جھوٹ نہ بولا کرو، اور پھر ساتھ میں کیا کہوں کہ جھوٹ بولنے سے تم کسی کو روکا بھی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، جھوٹ کسی کوئی بولتا رہے روکا بھی نہیں، لیکن تم بھی نہ بولا کرو، وہ کیا کہ یہ کیسی بات ہے؟ اگر برا کام ہے تو پھر کیا ہے، سب کو نہیں کرنا چاہیے، فقط کیا میں کیوں نہ کروں۔ ٹھیک ہے، تو تناقض یہ بنے گا، یعنی تناقض کو یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے کہ آپ اسے کیا کہہ دیں کہ یعنی تناقض یہ عرفی ہم نے بنایا، تناقض یہاں پہ نحوی بنا سکتے ہیں دقیق والا، یعنی بالکل اس کی بات دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں، عدم اور وجود جمع ہو رہا ہے۔ لا تنہا عن القبیح ولا تنہا عن اتیانہ، قبیح سے بھی نہ روکو اور اس کے اتیان سے بھی۔ تو یہ کوئی تناقض کی بات تو نہیں ہے۔ تناقض سے یہ مراد یہ لے رہا ہے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ قبیح سے نہ روکو اور اچھے کا حکم۔ نہیں، اچھے کی بات نہیں ہے۔ یہ اور اوپر والی بات ہے، لا تنہا عن القبیح، قبیح سے نہ روکو، عن اتیان، یعنی لا تنہا عن اتیان، یہ بن جائے گا۔ تو قبیح اور قبیح کا اتیان دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ قبیح سے قبیح کیا ہوتا ہے؟ قبیح کیا ہوتا ہے؟ اس کو کرنا ہوتا ہے نا، اتیان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سوچ، قبیح سوچ سے تو منع نہیں کر رہا نا، تو برا نہ سوچو، وہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تناقض اس کا یہی بنتا ہے جو بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم قبیح سے نہ روکو، اس کے اتیان سے نہ روکو، جبکہ وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا، ہم یوں کہیں۔ یہ دونوں باتیں ایک ہو جائیں گی، اتیان بھی ہو ہاں، ایک بات ہو جائے گی، ایک بات ہو جائے گی، اور آپ کیا کہیں یہاں پہ معنی اور مقصود میں تناقض آپ کہیں، یعنی ھذا تناقض فی المقصود ہے، اسے ہم کیا کہیں گے کہ مقصود میں اور جو ابھی معنی نکلا ہے عطف والا، اس میں کیا تناقض ہے۔ المعنی المقصود کیا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے، معنی مقصود وہ کیا ہے کہ وہ اتیان کے ساتھ ساتھ نہ روکے، یعنی خود بھی انجام دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو روک بھی رہا ہے، یہ اس کا مقصود ہے۔ یعنی معنی مقصود میں معیت اور واو معیت کا معنی مقصود ہے، یعنی مفعول ماہو کا معنی مقصود ہے، جبکہ اگر آپ واو عاطفہ بناتے ہیں تو پھر یہ معنی مقصود کے الٹ ہو جاتا ہے، یعنی معنی مقصود کی طرح کا نہیں ہوتا معنی، یہ کوئی اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو مختلف معنی ہو جاتے ہیں۔ تناقض کیا مطلب کہ معنی کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ لأن معناه المقصود المعیہ، اس کا معنی مقصود کیا ہے؟ معیت ہے، اور عطف والی صورت میں کیا معنی سامنے آتا ہے؟ وہ معیت کا معنی آتی نہیں، اس میں معیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں کہ معیت کا ہونا اور معیت کا نہ ہونا، اسے نحوی اعتبار سے کیا کہتے ہیں جی؟ تناقض کہتے ہیں نا۔ تناقض کی کیا تعریف ہے؟ ایک وجودی ہوتا ہے، دوسرا عدمی ہوتا ہے۔ تو معنی مقصود میں معیت ہے اور عطف میں کیا ہے؟ معیت نہیں ہے، تو یہ کیا جائے گا؟ تناقض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا تناقض۔ تناقض منطقی کیسے بنا؟ یہ سمپل سے ایک سی بات ہے کہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس کا بھی معنی مقصود کیا ہے؟ معیت ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جب تم انجام دے رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ نہ روکو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ میت اس کے ذہن میں ہے، مقصود ہے۔ اور اگر آپ واو میت کو ختم کرتے ہیں، واو عاطفہ بناتے ہیں، تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ عدم میت ہو جائے گا، اور میت اور عدم میت دونوں کیا ہوتے ہیں؟ تناقض ہوتے ہیں۔
چلیں یہ جی پیپر کا سوال آپ کا پکا ہو گیا کہ حاضہ تناقض سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں. اچھا وثانی، ثانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی مانع اور مشکل کیا ہے؟ صناعی ہے، یعنی قواعد نحوی کی خلاف ورزی ہے، معنی کی مشکل نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں قمت وزیدن، قمت وزیدن کا کیا ترجمہ ہے؟ نہیں یہ معنی نہیں ہے. میں کھڑا ہوا ساتھ دوں. ہاں میں زید کے ساتھ کھڑا ہوا. قمت وزیدن کا معنی کیا ہے؟ میں زید کے ساتھ کھڑا ہوا. اگر ہم کہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ واو کو عاطفہ بنائیں اور یہ کہیں کہ میں اور زید کھڑے ہوئے، تو اس میں کوئی مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے مشکل نہیں ہے. لیکن مشکل کیا آ جائے گی؟ نحوی اعتبار سے آئے گی کہ جملہ آپ پھر کیسے کہیں گے؟ قمت وزیدن اگر آپ پڑھیں تو یہ درست نہیں ہوتا. کیوں درست نہیں ہوتا؟ کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ زید کا عطف کس کے اوپر آپ کریں گے؟ تو کے اوپر کریں گے نا، قمتو. ٹھیک ہے، تو زید کا عطف جو ہے وہ ضمیر مرفوع کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو اس کے عطف کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ قمت انا وزیدن، ان دوبارہ سے کیا ضمیر لائی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ ٹیکنیکل مشکل آپ کو پیش آئے گی، وگرنہ معنی کے اندر مشکل پیش نہیں ہوگی. اسی طریقے سے مررت بک وزیدن، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میں گیا تیرے ساتھ، میں آپ کے پاس سے اور زید کے پاس. ہاں میں آپ اور زید کے پاس گزرا. ہاں میں آپ کے اور زید کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وزیدن جو ہے یہ بھی میت کے معنی میں ہے. با جو ہے وہ پہلے لگا ہوا ہے، وہ بھی میت کے معنی میں آتے ہیں، ساتھ کے معنی میں. تو دونوں میں ساتھ آ جائیں گے نا، میں آپ کے پاس سے اور زید کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ وزیدن میں آپ نے پاس والا معنی کہاں پہ کیا؟ وہ تو واو آیا ہوا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ واو میت ہے، واو میت کے معنی میں ہے، تبھی پاس والا معنی کر رہے ہیں. تو بیکا میں تو پاس والا معنی کس سے آ گیا؟ حرف جارہ سے آ گیا، مررت بیکا، میں آپ کے پاس سے گزرا. وزیدن میں تو بزید تو نہیں لکھا ہوا نا، وہاں پہ یہ پاس والا معنی کیا ہے؟ واو میت سے آیا. ٹھیک ہے، دو پاس ہو گئے نا. تو اگر آپ کہیں کہ بھئی وہی جو بیکا والا معنی آپ لے رہے تھے، اسی کا ضمیر کے اوپر آپ عطف کریں کس کا؟ زید کا. مررت بیکا وزیدن یوں کہہ دیں، پھر بھی معنی تو آپ کا وہی رہے گا نا کہ میں تمہارے اور زید کے پاس سے گزرا. واو کو عطفہ بنا لیں اور کیا کہیں؟ میں تمہارے اور زید کے پاس سے گزرا. زید کا عطف کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ کا ضمیر کے اوپر کر رہے ہیں. تو کیا معنی میں کوئی فرق پڑے گا؟ وہ کہتے نہیں، معنی میں فرق نہیں پڑے گا. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اور زید کے دونوں کے پاس سے گزرا. معنی میں فرق نہیں پڑے گا، یعنی معنی مقصود میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مشکل کیا پیش آ جائے گی؟ ٹیکنیکل نحوی مشکل پیش آئے گی. وہ یہاں پہ کیا مشکل ہے کہ آپ زید کا عطف کاف پہ کر رہے ہیں، کاف ضمیر مجرور پہ. اور ضمیر مجرور پہ جب آپ عطف کرتے ہیں تو وہاں پہ قانون کیا ہے کہ معطوف میں دوبارہ حرف جر کا تکرار ہوتا ہے. یعنی مررت بیکا و زیدن ہوگا یہاں پہ، جبکہ یہ اس طرح سے آپ کا نہیں بن رہا یہاں پہ. واضح؟ اما الاول، اول سے کیا مراد ہے؟ قمت وزیدن. قمت وزیدن میں کیا مشکل ہے؟ فَلِأَنَّهُ لَا يُجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ، کہ ضمیر متصل کے اوپر عطف جائز نہیں ہوتا، الا بعد التوکید بضمیر منفصل، مگر یہ کہ آپ ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید لے کر آئیں. قمت انا وزیدن میں آپ ترکیب کیا کرتے ہیں کہ قمت میں تو کیا ہو گیا؟ قمت کا فاعل ہو گیا. انا کیا ہے؟ انا کو کیا کرتے ہیں؟ تاکید للفاعل. ٹھیک ہے، تو آپ کو ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید لانی پڑتی ہے اور عطف کس کے اوپر پر کرنا پڑتا ہے؟ اسی ضمیر منفصل کے اوپر. قرآن مجید میں بھی ایسے ہے کہ لقد کنتم میں تم آ گیا، لیکن دوبارہ کیا آیا؟ انتم آیا. لقد کنتم انتم و آباؤکم، تو آباؤکم کا اگر ہم نے تم کے اوپر عطف کرنا چاہا تو ڈائریکٹ اس کے اوپر عطف نہیں کیا، تاکید لگا، یہاں تم اس کے اوپر عطف کیا. تو یہاں پر بھی ہمیں ایسے کرنا پڑے گا، قمت انا وزیدن کہنا پڑے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ نحوی مشکل پیش آ جائے گی عطف کرنے میں، معنی میں کوئی مشکل نہیں. اما ثانی سے کیا مراد ہے؟ جو دوسری مثال ہے مررت بک وزیدن، وہاں پہ کیا مشکل ہے کہ فَلِأَنَّهُ لَا يُجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَخْفُوظ، کہ ضمیر مجرور کے اوپر عطف جائز نہیں ہوتا الا بِإِعَادَةِ الْخَافِض، مگر یہ کہ حرف جر کو کیا کریں؟ تکرار کریں. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ، دوبارہ کے اعلیٰ کو لے کر ہے. الفلک کا جو عطف ہے علیہا، ہا ضمیر کے اوپر ڈائریکٹ نہیں کیا، وعلیہا وعلی الفلک تحملون. اچھا، وَمِنَ النَّحْوِيِّينَ، نحویوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ شَيْئًا، کہ جو ان دو مسئلوں میں کسی چیز کی شرط نہیں لگاتے. کون سے دو مسئلے؟ سنائی اور ان دونوں. نہیں، یہ جو دو مسئلے تھے نا، قمت وزیدن
وہ کہتے ہیں قوم تو وزیدن میں آپ جو زید کا عطف ہے وہ ڈائریکٹ تو کے اوپر کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، قوم تو وزیدن آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے مرر تو بے کا وزیدن تھا، تو وہ بھی شرط نہیں لگاتے کہ آپ کیا دوبارہ حرف جر کا اعادہ کریں، یعنی شرط نہیں لگاتے کہ ملم یشترط، شرط کیا ہو جائے گا، پہلے مسئلہ میں ضمیر منفصل لانے کی شرط نہیں لگاتے، اور دوسرے مسئلے میں اعادت الخافض کی شرط نہیں لگاتے، تو پھر کیا ہو جائے گا ان کے مطابق تو پھر بغیر شرط کے عطف جائز ہو جائے گا، لہٰذا جب بغیر شرط کے عطف جائز ہو گیا تو وہاں پہ پھر نظریہ ان کے مطابق کیا بنے گا کہ نصب دینا واجب نہیں ہے، یعنی یہ ایسی ہے کہ جیسے جاء زید وعمر ہے، کہ جاء زید میں وعمر بھی پڑھ سکتے ہیں وعمرن بھی پڑھ سکتے ہیں، معنی ایک رہتا ہے، معنی میں مشکل نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نصب دینا واجب نہیں ہے، آپ عطف بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ جو بعض نحویہ ان کے نظریے بھی یہی ہو جائے گا کہ قوم تو وزیدن میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، عطف بھی کر سکتے ہیں اور نصب بھی دے سکتے ہیں۔ فعلی قول ان فعلی قول بعض النحویین، بس ان بعض جو نحویوں کے قول کی بنیاد پہ کیا ہو جائے گا، یجوز العطف، ان مثالوں میں کیا ہو جائے گا، عطف جائز ہو جائے گا۔ ولہذا اسی وجہ سے چونکہ ان دو مثالوں میں اختلاف ہے، میں نے متن کے اندر کیا کہا تھا ان دو مثالوں کے متعلق، علی الاصح فیہما یعنی ان دو مثالوں میں جو صحیح ترین نظریہ ہے اس نظریہ کی بنیاد پہ عطف جائز نہیں ہے، یعنی صحیح ترین نظریے کی بنیاد پہ ضمیر مرفوع اور ضمیر مجرور کے اوپر عطف جائز نہیں ہوتا، مگر ان شروط کے ساتھ کہ ضمیر مرفوع میں ضمیر منفصل کو لے کر آئیں اور ضمیر مجرور میں حرف جر کا اعادہ کریں۔ واضح ہو گیا؟ تو یہ کیا ہوگی، پہلی صورت ہوگی مصنف کی کہ جہاں پہ نصب کا دینا واجب ہوتا ہے اور آپ عطف کی طرف نہیں جا سکتے۔ دوسری صورت ان یترجح المفعول معہ علی العطف، کہ مفعول معہ راجح ہے، مستحب ہے، کس کے اوپر، عطف کے اوپر، یعنی وہاں پہ اگر آپ عطف کرنا چاہیں تو مشکل نہیں بنتی، نہ معنوی مشکل بنتی ہے معنی کے اعتبار سے اور نہ ہی نحوی قواعد کی مشکل بنتی ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے عطف جائز ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہم کیا کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے کیا بنائیں، مفعول معہ بنائیں۔ اور یہ کون سی مثالیں ہیں، یہ والی مثالیں ہیں، وذالک نحو قولک، جیسے کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ کن انت وزیدن کالاخ، ترجمہ کیا ہوگا، کن انت وزیدن کالاخ، وہ زید جو ہے بھائی کی طرح جو ہو جاؤ بھائی، ہاں ہو جائے، کنت وزیدن میں واو معیت والا مفعول معہ والا ترجمہ کریں نا، ہاں تم زید کے ساتھ بھائی کی طرح ہو جاؤ، کون انت وزیدن کالاخ کیا مطلب، تم زید کے ساتھ بھائی کی طرح ہو جاؤ، پہلے شیخ حسن نے کیا ترجمہ کیا کہ تم اور زید ہو جاؤ بھائی کی طرح، دونوں میں کیا فرق ہے، ہم کیا کہیں گے کہ دونوں میں فرق مأمور کے اوپر آ رہا ہے، حکم کس کو دیا جا رہا ہے، جو آپ والا ترجمہ ہے کہ تم اور زید دونوں بھائی کی طرح ہو جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے دونوں کو بلایا، دونوں کو کہا کہ تم اور زید تم دونوں آپس میں کیا بھائی کی طرح ہو جاؤ، اسے کیا کہتے ہیں کہ مامور ایک نہیں ہے، مامور دو ہیں، جبکہ واو عاطفہ آپ نہ بنائیں بلکہ واو معیت بنائیں، اس میں مامور کیا رہے گا، ایک رہے گا، وہی انت ہے کہ تم ہو جاؤ زید کے ساتھ بھائی کی طرح، یعنی زید کو یہاں پہ حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ حکم کسے دیا جا رہا ہے، فقط انت کو دیا جا رہا ہے، واضح۔ آپ یہاں پہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ اگر تو آپ یہاں پہ عطف کرتے ہیں کن انت، پھر کیا پڑھیں گے، وزیدن پڑھیں گے، زیدن پڑھیں گے، کانا زیدن قائمن ہوتا ہے یا کانا زیدن قائمن ہوتا ہے، کانا زیدن قائمن ہوتا ہے، کانا کے اسم کیا مرفوع ہوتا ہے، ہاں تو انت کیا ہے یہاں پہ، مرفوع ہے منصوب ہے، کون انتم مرفوع ہے نا، کون کا اسم کیا ہے، انت ہے، انت کے اوپر آپ زید کو جب عطف کریں گے تو پھر زیدن ہو جائے گا نا، تو پہلی مثال میں ہم عطف والی مثال میں سے کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں گے، کون انت وزیدن، یوں پڑھیں گے نا، کون انت وزیدن کالاخ، یوں پڑھیں گے، واضح۔
وَذَلِكَ لِأَنَّكَ لَوْ عَطَفْتَ زَيْدًا عَلَى الضَّمِيرِ فِي كُن، کہ اگر آپ زید کا عطف کریں اس ضمیر کے اوپر کہ جو کن میں ہے، ٹھیک ہے، کن کی اندر بھی ایک ضمیر ہے، انت بعد بھی آ گیا ہے، یہ کیا چکر ہو گیا؟ ہاں احسنتم، تو انت جو ضمیر ہے منفصل لے کر آئے، یہ اسی جو اس کے اندر اسم پوشیدہ ہے نا اس کی کیا تاکید ہے، ٹھیک ہے، تاکہ عطف جو ہے وہ صحیح ہو جائے، وگرنہ کن کے اندر جو ضمیر ہے وہی اسم واقع ہو رہی ہے، یعنی انت اسی اسم کی تاکید ہے، تو جب زید کا آپ عطف کریں گے ضمیر کے اوپر کن کے اوپر، تو کن کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم واقع ہو رہی ہے، تو زید بھی کیا ہو جائے گا، اسم ہو جائے گا، یعنی وزیدن ہو جائے گا، یعنی کن انت وزیدن کا لفظ ہے، یوں آپ پڑھ لیں، تو لازم ہے، تو کیا لازم آ جائے گا کہ یکون زید مأمورن، کہ زید کیا ہو جائے، مأمور ہو جائے، کہ اب زید کو بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے، انت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور زید کو بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَنْتَ لَا تُرِيدْ أَن تَأْمُرَهُ، آپ نہیں چاہتے کہ زید کو حکم دیں، ٹھیک ہے، کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ زید بڑا غصے میں ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے کہیں تو دیں بھی تم بھائیوں کی طرح ہو جاؤ، وہ کیا نہیں مانے گا، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے تمہارا بڑا بھائی ہے، تم اس کے ساتھ کیا بھائی کی طرح ہو جاؤ۔ وَإِنَّمَا تُرِيدْ، آپ یہ چاہتے ہیں کہ أَن تَأْمُرَ مُخَاطَبَك، کہ آپ اپنے مخاطب کو حکم دیں کہ بھائی یکون مَعَهُ كَلَّك، کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے، بھائی کی طرح ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو معنی مراد اور مقصود ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، تو اسی چینجنگ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مفعول ماؤ بنانا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا بھائی بننا ضروری ہے کہ اگلا اس کو بھائی بنائے، تو حقیقت میں تو یہ اس کو بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ تم بھی کیا اس کے ساتھ بھائی بن جاؤ، کہنا تو چاہ رہا ہے حقیقت دل میں ہے، لیکن ظاہری طور پہ نہیں کہہ پا رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پہ وہ مفعول ماؤ کے اوپر ہی رکھنا چاہتا ہے، عطف کے اوپر نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اگر زید اس سے پوچھے کہ ہاں بھئی آپ مفعول ماؤ بناتے ہیں یا عطف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہے گا؟ ہاں زید پوچھے کہ میرا اعراب کیا ہے، آپ واضح کریں، ہاں اسے کہے کہ ہاں بھی کون انت و زیدن، آپ نے میرا اعراب کیا دیا، واضح کریں، زیدن پڑھا ہے یا زیدن، کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، زیدن پڑھے گا وہ مارے گا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ شاعر نے یہی کہا تھا کہ فَكُونُوا أَنْتُمْ وَبَنِي أَبِيكُمْ مَكَانَ الْكُلْيَتَيْنِ مِنَ التِّحَالِ، کہ تم اور جو بنی ابیکم ہے، بنی ابی کسے کہتے ہیں، ستیلے، ستیلے، ٹھیک ہے، جو باپ کی اولاد ہوتی ہے وہ ستیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے باپ نے دوسری شادی کی تو وہاں سے جو اولاد ہوگی اس کو آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو اولاد ہے یہ میرے ماں جائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ستیلے ہیں، سگے نہیں، سگے وہ سے کہتے ہیں ماں باپ ایک ہو، ہاں ماں باپ ایک ہو تو وہ سگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بنی ابی کیسے کہتے ہیں، بنی امی یہ کہتے ہیں نا، یبن امی، یبن امی لا تاخذ بلہجتی، ٹھیک ہے، تو وہ امام علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تھا نا سالم نے کہ حضرت ہارون جو تھے وہ بنی ابی بھی تھے نا، دونوں کا باپ بھی ایک تھا نا، حضرت موسیٰ اور ہارون کا، جب لڑائی ہوئی اور حضرت موسیٰ نے داڑھی سے پکڑا تو آگے سے حضرت ہارون نے یہ نہیں کہا کہ بنی ابی یبن ابی لا تاخذ بلہجتی، آپ کہہ رہے ہیں نا باپ بھی سگا ہوتا ہے نا، اس نے باپ کا حوالہ نہیں دیا، حضرت ہارون نے کیا کہا، میری ماں جائے میری داڑھی کو نہ پکڑو، تو راوی نے سوال کر دیا بھئی باپ کا کیا قصور ہے، بھئی باپ کو کیوں نہیں فوکس بندہ کر رہا لڑائی میں، ٹھیک ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں حضرت ہارون کے میری ماں جائے، یبن ابی کہہ دیتے، تو امام نے کیا فرمایا کہ یہ جو یبن ابی ہوتا ہے نا یہ ستیلے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع سے فطرت ایسی ہے ان کی آپس میں نہیں بنتی، عداوت ان کے درمیان پڑ جانا قریب ہوتا ہے، جبکہ جو ماں جائے ہوتے ہیں نا، ماں والے ہوتے ہیں، چاہے باپ الگ بھی ہو، ان کے درمیان محبت کیا ہوتی ہے، زیادہ قریبی ہوتی ہے، تو لڑائی کے دوران ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو انسان کی محبت کو کیا کریں، قریب کریں، نہ کہ وہ باتیں کریں کہ جس میں کیا ہے دوری کا امکان زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے شاعر اس کو کہ تم اپنے ستیلے بھائیوں کے ساتھ، ستیلے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے، عداوت قریب ہوتی ہے کہ ان کے درمیان بٹھک ہے، تو یہ میراث کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر سگے بھائی ہوں ستیلے ہوں تو سگے بھائیوں کے ہوتے ہوئے ستیلوں کی میراث نہیں ملتی، ساری میراث سگے بھائی لے لیتے ہیں، ستیلوں کہتے ہیں سائڈ پہ جاؤ، ٹھیک ہے، واضح، تو شریعت نے کیا ہے ان کا بڑا خیال رکھا ہے کہ یہ آپس میں کیا ہے کوئی لڑائی جھگڑے نہ کریں، لہٰذا مال ان کے الگ ہی تقسیم کر دی ہے کہ اگر سگا بھائی میرا فوت ہوا ہے تو سگے بھائی کو فقط اس کی میراث ملے گی، اگر ستیلا ہے یعنی کیا مطلب وہ باپ کی طرف سے ہے اس کو میراث نہیں ملے گی، لیکن اگر ماں جایا ہے ماں کی طرف سے ہے اس کو مل جائے گی،
ماں جائے کو سپورٹ کریں گے وہ، لیکن ماں جائے کے علاوہ جو ہے نا باپ جائے جو کہتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو شاعر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ فکونوا انتم، کہ تم ہو جاؤ، وہ بنی ابیکم، اور جو بنی ابیکم ہے یعنی تمہارے جو ستیلے بھائی ہیں ان کے ساتھ تم کیا ہو جاؤ، مکان الکلیتین، دو گردوں کی طرح ہو جاؤ، کہ جو کیا ہوتے ہیں تحال کے قریب ہوتے ہیں، تلی کے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تم دو گردوں یعنی جیسے دو گردوں سے ایک پورا نظام چلتا ہے، تم کیا دو گردوں کی طرح ہو جاؤ۔ واضح؟ اب شاید مثال کیا ہے ہمارے پاس، ہاں، تو وہ جو ستیلے ہیں وہ اس سے پوچھیں گے شاعر سے، باپ سے، کہ آپ نے بنو ابیکم پڑھا ہے یا بنی ابیکم پڑھا ہے، بتائیں کیا ہے؟ تو اگر یہ کہے کہ میں نے کیا کہا ہے کہ بنو، تو وہ کیا کہیں گے کہ بھئی آپ اس کا مطلب ہمیں بھی حکم دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا بن جائیں، بھائی بن جائیں، کہ آپ کی پہلی بیوی کے بچوں کے ہم بھائی بن جائیں، یوں کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن شاعر جو ہے وہ کس کو فوکس کرنا چاہتا ہے؟ اپنے سگے بیٹوں کو، ٹھیک ہے، ان کو کہنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ جو میری دوسری بیوی ہے ان کے بچوں کی تم کیا بن جاؤ، بھائی کی طرح بن جاؤ، اور جیسے دو گردے ہوتے ہیں تم اس طرح بن کے رہو، ٹھیک ہے۔ تو شاید مثال یہ ہے کہ بنی ابیکم میں شاعر نے اس کو بنی پڑھا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ مفعول پڑھنا زیادہ کیا ہے، راجح ہے۔ اچھا، وَخُذِ السَّفِيدَ مِن تَمْثِيلِ، اور یہ جو میں نے مثال دی کون انت وزیدن کالأخ، اس سے کیا استفادہ ہوتا ہے کہ ان ما بعد المفعول معہو، کہ مفعول معہو کے جو بعد ہے، یعنی زید کے بعد کیا ہے، کالأخ ہے۔ یہاں پہ کیا کہنا چاہیے کہ تم اور زید دو ہو گے نا، تو یہ دو بھائی بن جائیں گے نا، تعبیر کیا ہونی چاہیے تھے، کالأخوین، ٹھیک ہے۔ اخوین کی تعبیر استعمال نہیں ہوئی بلکہ کالأخ کی تعبیر استعمال ہوئی، مفرد کی تعبیر استعمال ہوئی۔ تو مصنف نے کہا اگر میری مثال کے اوپر آپ غور کریں تو یہ استفادہ ہوگا کہ ان ما بعد المفعول معہو، کہ جو مفعول معہو کے جو ما بعد ہوتا ہے نا، بعد والا، یکون علی حسب ما قبل فقط، وہ فقط اپنے ما قبل کی طرح ہوتا ہے بس۔ مفعول معہو کیا ہے، زیدن ہے، اس کے بعد کیا ہے، کالأخ ہے، کالأخ فقط اپنے ما قبل کی طرح ہوگا، زید کی طرح، یا اس سے بھی کیا آپ پہلے جائیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، اس کو فقط آپ کیا ما قبل کی طرح بنائیں، ما قبل اس کا کیا ہے، مفرد ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، مفرد ہو جائے گا۔ لا علی حسب ما، یہ جو ہے وہ دونوں کے حساب سے نہیں ہوتا، یعنی واو میت سے پہلے والا بھی اسم لے کر آ جائیں اور بعد والا دونوں کے حساب سے نہیں ہوتے۔ وَإِلَّا، اگر دونوں کے حساب سے ہوتا تو لَقُلْتَ كَالْأَخَوَيْنِ، تو پھر تعبیر آپ کی کیا ہوتی، کالأخوین کی ہوتی۔ ھذا ھو الصحیح، اور یہ جو میری بات ہے یہی صحیح ہے کہ ما بعد کا حساب فقط ما قبل کے اوپر کرتے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ ما قبل اور اس کا ما قبل یعنی دونوں کے حساب کے اوپر نہیں کرتے۔ وہ مما نص علیہ، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر نص قائم کی ہے ابن کیسان نے، یعنی ابن کیسان جو نحوی ہے اس نے واضح طور پہ یہ بات کی ہے۔ والسماع والقیاس یقتضیان ہی، اور جو سنا ہے اور جو قیاس کا تقاضا بنتا ہے وہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فقط پہلے والے کا حساب کتاب کیا جائے۔ لیکن وعن الاخفش، اخفش راوی کہتے ہیں کہ اجازت مطابقتہما، کہ آپ دونوں کی کیا ہے مطابقت کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ قیاس علی العطف، اور وہ اس کا قیاس کرتا ہے عطف کے اوپر، کہ عطف میں کیا ہوتا ہے دونوں ایک بن جاتے ہیں، جب دونوں ایک بن گئے ہیں تو آپ دو وہاں پہ ہوتے ہیں تو دونوں کا کیا آپ حساب کر سکتے ہیں۔ ولیس بالقوی، لیکن اس کی یہ بات قوی نہیں ہے۔ اچھا جی، دو موارد، اوصال سے آخری مورد کیا ہے کہ آیا واو کے بعد نصب دینا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو یہ ابھی دوسری صورت تھی کہ بھئی نصب دینے میں خطرہ ہے، مار پڑنے کا خطرہ نہیں ہے نصب دینے میں نا، ٹھیک ہے، تو لہذا نصب دینا کیا ہے زیادہ راجح ہو گیا۔ تیسرا ان یترجح العطف ویضعف المفعول معه، کہ عطف راجح ہو جائے اور مفعول معه کیا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، اور یہ کب ہوتا ہے، وذالک اذا امکن العطف بغیر ضعف فی اللفظ، کہ جب عطف ممکن ہو اور لفظ کے اندر بھی کوئی کمزوری پیدا نہ ہوتی ہو اور نہ ہی معنی کے اندر، یعنی معنوی اور لفظی سے کیا مراد ہے، صنائی، کسی قسم کو کمزوری کی مشکل نہ ہو، جیسے قام زید و عمر کہیں تو یہ بھی کیا درست ہے، قام زید و عمر کہیں یہ بھی کیا درست ہے، لیکن عطف جو کہ اصل ہے، لأن العطف هو الاصل، عطف اصل ہے، ولا مضعف له، اور عطف کے لیے کوئی چیز مضعف بھی نہیں ہے جو اسے کمزور کر دے، فیترجح ہو تو پھر عطف یہاں پہ کیا ہو جائے گا، راجح ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔